اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس لیے نہیں خطاب کیا تھا کہ وہ سن رہے تھے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کسی کو غائبانہ پکار کے، غائبانہ یعنی کسی کو کا نام لے کے اس کو مخاطب کر کے ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ نہیں سن رہا۔ کیا جب ماں اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہی ہوتی کہ "اے میرے بیٹے، آپ کاش کہ آپ میری بات مان لیتے"، جبکہ بیٹا پاس نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ سن رہا ہے۔ تو اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہا کہ یعنی وہ جانتے، اس نیت سے نہیں انہوں نے کہا کہ یہ سن رہے ہیں، صرف جیسے ایک حسرت سے اور ایک افسوس سے انسان بات کرتا ہے اور اس میں مخاطب کرتا ہے کسی کو، تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس جس سے بات کر رہا ہے، جس کو مخاطب کیا ہوا ہے، وہ سن رہا ہے۔ تو یہاں سے اس چیز میں نہیں الجھنا کہ جو ہے مرنے والا جو ہے ہماری باتیں سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہ پڑھ لیا ہے کہ روح جو ہے جسم سے جدا ہو جاتی ہے، روح اپنے ٹھکانے پہ چلی جاتی ہے علیین یا سجین میں، اور ہمارے سامنے صرف ایک جسم پڑا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر ساری حصے صرف اس کے اس روح کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو جب روح موجود نہیں ہے، روح اپنے اعمال کے حساب سے سجین یا علیین میں جا چکی ہے، تو پھر اس کا سننا ناممکن ہے۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، چوتھا واقعہ جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ بے حیائی کا کام کیا کرتی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، حضرت لوط جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ایک وقت میں ہی